اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے بالکل آخری حصے میں 2-3 نشستوں میں انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کو ہم پڑھ لیں گے، پورا کر لیں گے۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آیت نمبر 137 سے 152 تک سورہ نساء ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی۔ اپنے مضامین کے لحاظ سے اس کا مضمون پورا ہو چکا تھا، لیکن 4 سوال پوچھ لیے گئے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، جب سوال پوچھے گئے ان کے جواب آ رہے ہیں۔ ایک جواب ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ پہلا سوال یہ آیا تھا آخر میں کہ بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں دوبارہ سوال پوچھا گیا کہ اگر ہم نیکی کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، ان بیواؤں سے شادی کرتے ہیں یا ان یتیم بچیوں سے جن کی عمر ہے ان کے خاندان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم شادی کرتے ہیں، تو کیا پھر بھی ان کو ہم مہر کی رقم ادا کریں گے؟ پھر بھی وہ ساری چیزیں کی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جی ہاں ایسے ہی کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ پوری وہی سارا معاملات کرو گے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب دیا تھا، میں پڑھ بھی لیا تھا۔ دوسرا سوال آیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، ان کو تھوڑا موقع ملنا چاہیے، یعنی کہ منافقین کے بارے میں، کیونکہ منافقین کے بارے میں بڑی تنبیہات اللہ تعالیٰ کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو کچھ ایسے بھی تھے جو زیادہ معاملہ فہم لوگ تھے، کہ ان کو ذرا موقع ملنا چاہیے۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے جو ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آج اس جواب کو پورا پڑھ لیں گے کہ منافقین کے بارے میں کچھ رعایت ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تیسرا سوال جو آئے گا انشاءاللہ اگلی شفٹ میں آئے گا، قرآن کے بارے میں اہل کتاب نے سوال اٹھایا کہ آسمان سے ہماری آنکھوں کے سامنے نازل کرو تو مانیں گے، جو یہ قرآن یہ سنا رہا ہے اس کو تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی آئے گا اسی صورت میں۔ اور آخری آیت میں سوال آئے گا کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں۔ ہم نے وراثت کے جب شروع کی آیت نمبر 11-12 پڑھی تھی ہم نے، تو ہم نے ساتھ ملا کے آیت پڑھ لی تھی، لیکن اس سوال کی صورت میں آخر میں پڑھیں گے۔ تو 4 سوال ہیں۔ پہلے سوال کا ہم نے پچھلی نشست میں پڑھ لیا تھا اچھی طرح۔ یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں آیت نمبر 137 سے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، بتایا تھا نا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے، جو جواب شروع ہوا تھا دوسرے سوال کا منافقوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کہا کہ تمہیں تو حق کی گواہی دے کے کھڑے ہونا ہے ہمیشہ، چاہیے گواہی تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے اقربین کے خلاف ہو۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایمان والا جو ہمیشہ حق کا ساتھ نبھائے۔ تو یہ بتایا تھا، اور بتایا تھا تمہارا ایمان کیا ہے۔ تمہارا ایمان ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے انبیاء پہ، اس کی کتابوں پر، آخرت پہ۔ تو اس کا یہ ایمان ہو جائے گا، وہ تو پھر حق کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر جو گمراہی تمہارے حصے میں آئے گی وہ بہت ہی بڑی گمراہی تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ یہ آیت نمبر 136 یہاں تک ہم نے پڑھی تھی۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کہتے ہیں بعد میں، آفٹر دیٹ، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لیا ہے، ثم کفروا، پھر انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر زیادہ کس میں وہ بڑھتے گئے، اپنے کفر میں آگے سے آگے بڑھتے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، ہرگز اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اس رویے کے بعد۔ ولا لیہدیہم السبیل، نہ ہی کسی قسم کا ان کو اب ہدایت کا راستہ ملنے والا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ وہ وقت آتا ہے جب وہ حد کراس کر چکے ہوتے ہیں، تب اللہ راستہ بند کر دیتا ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ان کا دل ٹھہر ہی نہیں پا رہا ایمان پر، مانتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، مانتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں سوال ہے، انہی کے جواب دیا جا رہا ہے۔ بشر المنافقین، اب ان کو خبر سنا دو ان منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ اس میں اب کوئی شک ہی نہیں رہا کہ ایک بہت ہی شدید عذاب ان کے اوپر آئے گا، بہت دردناک۔ الذین یتخذون الکافرین یا یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے ان کافرین کو اپنا دوست بنایا ہے، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان سے کیا چاہتے ہیں کہ عزت اس طرح حاصل ہو جائے گی ان کو کہ ان کے ساتھ رہیں گے، ذرا معاملات چلتے رہیں گے تو ذرا معاشرے میں ہماری بھی بنی رہے گی، جو بھی مفادات ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے، ہر طرح سے معاملات قائم رہے گے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یاد رکھو ہر طرح کی عزت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کی ہے ساری کی ساری، وہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ تو کبھی اس خام خیالی میں نہیں آنا کہ اس رشتے سے اس رشتے سے، بشرطے کہ وہ اللہ کے خلاف جا کے قائم رکھا جا رہا ہو، کچھ مل جائے گا، کوئی عزت حاصل ہو جائے گی، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جبکہ تم پہ اسی کتاب میں یہ نازل کیا جا چکا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ اگر تمہیں یہ پتہ چلے، یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے کہیں پر، بہا ویستہزئوا بہا، یا کہیں پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ہرگز تم ایسی محفل میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جہاں پر اللہ کی آیت کا انکار کیا جائے یا ان کا مذاق اڑایا جائے، حتیٰ
یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ ٹاپک بدل نہیں دیا جائے، جب تک بات کچھ اور نہ ہو جائے، جب تک اللہ کی آیات کا مذاق کسی محفل میں اڑایا جا رہا ہے، کسی مجلس میں ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وہاں پر تمہیں بیٹھنا تک نہیں ہے۔ کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ نساء مدنی صورت پڑھ رہے ہیں، سورہ الانعام پڑھیں گے جا کے آگے، وہ مکی صورت ہے، اس میں پہلے تعالیٰ کہہ دیا جائے گا کوئی جگہ ایسی جہاں پر اللہ کی آیت کا انکار کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، وہاں تم نے شریک ہی نہیں ہونا۔ تو کیونکہ مکے میں بات بتائی جا چکی تھی تو مدینے کی بات میں صرف کہا جا رہا ہے، یاد ہے نا ہم نے پہلے ہی تمہیں بتا رکھا ہے، دوبارہ اللہ دہرا رہا ہے کہ ان منافقین کی محفل میں تک بھی تمہیں بیٹھنا نہیں ہے، جب تک بات کوئی اور نہ کی جائے۔ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اگر ایسا کرو گے تم تو پھر تمہاری مثال ان جیسی ہو جائے گی اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو۔ اور یاد رکھو ان اللہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، جامع المنافقین، سب ان سارے منافقین کو اللہ جمع کرے گا، والکافرین انکار کرنے والوں کو، فی جہنم جمیعا، سب کے سب کو جہنم میں۔ تو اب فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا کرو گے ایسی محفلوں میں، یا ایسی محفلیں تو تمہیں دور رہنا ہے، اور اگر شریک جب ہوگے جب وہ بات وہاں پر نہیں ہو رہی ہوگی، تاکہ تمہارے عمل سے بھی ان کو پتہ چل جائے کہ تم ان کے ساتھ بالکل نہیں ہو۔ الذین، کون یہ لوگ؟ یہ منافق، یہ تو جوڑنے کا لفظ ہے، یہ ترجمہ کرنے والے کی مہربانی اس نے ہمیں بتایا کیونکہ ہم عربی نہیں جان رہے، لیکن ہم اب جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لہذا الذین، یہی منافقین، یتربصون بکم، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ تمہیں مصیبت آئے کوئی، یہ تمہاری خوشی میں خوشی نہیں ہے، بظاہر ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ چاہتے کیا؟ تمہیں کچھ برا ہو تمہارے ساتھ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح ملتی ہے، قَالُوا لَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو فوراً پینترا بدلتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، لیکن اگر کافرین کے نصیب میں کچھ حصہ آ جاتا ہے، کبھی ان کو کامیابی ملتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تمہارے چاروں طرف نہیں تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا مومنین سے تمہیں ہم نے بچا نہیں رکھا تھا؟ وہ تو ہم تھے جو ان کے ساتھ مل کے تمہیں بچا رہے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا نقشہ کھینچا ہے ان کی منافقت کا کہ ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ اور جب ان کو کچھ ملتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو ہم چاہتے تھے تو ہم بھی تمہارے ساتھ برا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان ایمان والے سے تمہیں بچا کے رکھا۔ فَاللَّهُ يَحْكَمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی اب قیامت کے دن ان کے درمیان پورا فیصلہ کرے گا انصاف سے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ابھی تو یہ کچھ نہ کچھ راستے نکال رہے ہیں، لیکن جب یہ دن آ جائے گا یوم القیامہ کا، تو ہرگز نہیں بنائے گا کوئی بھی یہ کافرین، کسی کا بس نہیں چلے گا ایمان والوں پہ۔ اس دن جیت کس کی ہوگی؟ دنیا میں تو امتحان ہے، یہاں تو ایمان والوں کا بھی امتحان ہے، اسلام والوں کا بھی امتحان ہے، کافرین کا امتحان ہے، منافقین کا امتحان ہے۔ جب نتیجہ نکل جائے گا تو پتہ چلے گا فتح کس کے ہاتھ میں آ رہی ہے، صرف سچے ایمان والوں کی، جن کا ایمان ان کے عمل میں نظر آتا تھا۔ یہی ایمان کی واحد ڈیفینیشن ہے پورے قرآن میں، وہ ایمان جو عمل میں نظر آ جائے، تو اس دن کسی قسم کا کوئی ان کا زور شور نہیں چلے گا مسلمانوں کے اوپر۔ پھر دیکھیں کتنی زور سے بات بتائی جا رہی ہے دوبارہ، ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ جو منافقین ہیں یہ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ دھوکہ تو یہ خود ہی کھا رہے ہیں۔ ایسا اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ بظاہر لگتا ہے اللہ کا دھوکہ دے لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا، دھوکہ تو یہ کھانے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، کیا کیا کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر اس زمانے میں یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، مسجد میں اذان کی آواز دی جا رہی، کوئی ایمان والا حاضر نہ ہو۔ ساری اس روایت کی حدیث بھی آپ نے پڑھی ہیں۔ تو وہ نہ آنے کا تو ان کے پاس سوال ہی نہیں تھا، جب انہوں نے منافقت کرنی تھی تو کم از کم مسجد میں حاضری دینی تھی انہوں نے، ورنہ تو بالکل ہی کٹ جانا تھا پتہ ان کا۔ تو کرتے کیا تھے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، لیکن بڑی بے دلی سے، جیسے بہت ہی مشکل پڑ رہی ہو، بڑا ہمیں اس میں متنبہ رہنا چاہیے۔ دیکھیں وہ حالات بالکل ویسے نہ بھی ہو، لیکن جب بھی نماز کے بارے میں کبھی سستی کا شکار ہونا تو ہمیں جھرجھری کہانی چاہیے کہ باقی دنیا کے کاموں میں ہم کیسے چابک دستی سے ہر کام میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جب نوکری کے بعد تو کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز میں ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بالکل فوکس کے ساتھ، بالکل دل جمعی کے ساتھ کوشش کر کے جتنی ہو سکے۔ قاموا کسالى یراؤن الناس، کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ ان کو احساس رہے ہم ان کی جماعت میں سے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کو یاد بات کوئی نہیں کرتے سوائے تھوڑا بہت دکھانے کی خاطر۔ نماز پڑھنے کا پورے قرآن میں ایک ہی مقصد بیان ہوا ہے، سورۃ طٰہٰ میں انشاءاللہ پڑھیں گے جا کے، اقیم الصلاۃ لذکری،
نماز قائم کرو تاکہ میری یاد دہانی قائم رہے. دیکھیں یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو نماز کا مقصد ہے وہ ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب یہ بے دلی سے کھڑا ہو رہا ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، تو یاد دہانی اس نے کیا حاصل کرنی ہے؟ اس سے بھی ہمیں سبق لینا، نماز میں یاد دہانی ملتی کیسے؟ وہ اس قرآن کو سمجھنے سے ملتی ہے جو اس میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے. وہ آپ پڑھیں، امام پڑھیں، جب وہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آتے ہیں، بھلے ان کا مفہوم ہی سمجھ میں آئے کم از کم، تو آپ دیکھیے آپ کی نماز کیسے بنتی ہے. پھر وہ پیغام جو مل رہا ہوتا ہے ان آیات کے ذریعے، یہی تو اللہ کا پیغام ہے. اللہ نے اپنی آواز ہمیں اور کہیں سے نہیں سنانی، اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے میں پیغام بھیجا. نبوت ختم کی جا چکی. اب تو جب بھی آپ نے سوچنا ہوگا میں نے اللہ کی کوئی بات سننی ہے جو واقعتاً 100% اللہ کی ہو، جو 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آگے پہنچائی ہو، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. صرف اور صرف اور صرف اور صرف قرآن ہے وہ کتاب. اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ میں ہونا نہیں چاہیے. تو وہ یہ کرتے تھے مذبذبین بین ذالک، تذبذب ہم بھی کہتے ہیں. تو کیا ہے ان کا حال؟ مذبذبین بین ذالک، یہ بالکل ڈاواں ڈول ہیں، یہ جمے ہوئے نہیں ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، نہ ایمان پہ پختہ ہیں نہ دوسروں کے ساتھ جمتے ہیں. یہی ان کی منافقت ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبیلا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ گمراہ کر دے کیا مطلب؟ اللہ کے گمراہ کرنے سے نہیں کر رہے، ان کی پوری پاداش میں اب یہ وقت ان پہ آ گیا کہ اب راہ پہ آنے والے نہیں ہیں. جس کے ساتھ یہ اللہ کا فیصلہ پورا ہو جائے کہ اب واپسی کا راستہ بند، بتائیے کوئی راستہ مل سکتا ہے اس کو؟ نہیں مل سکتا. فلن تجد لہ سبیلا، ہرگز کوئی نہیں پائیں گے اب ان کے لیے راستہ کسی قسم کا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دوبارہ دہرایا ہے، کچھ بعد میں تاکید ہے جو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. ہرگز انکار کرنے والوں کو اپنا دوستی منانا ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون، ارید کچھ چاہنے کو کہتے ہیں، اتریدین تم کیا یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اللہ کے اس پوری سری حکم کی خلاف ورزی کر کے اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کو ایک فیصلہ کرنے کے لیے حجت دے دو کہ ہم نے سن تو لیا تھا، سمجھ تو لیا تھا، پھر بھی ہم کافرین کو دوست بنائے جا رہے ہیں، تو پھر تو اللہ کا پورا فیصلہ تم میں نافذ ہو کر رہے گا نا. تو اللہ کو حجت مت دو، یہ کام نہیں کرنا ہے تم نے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ اکبر. طابق السفلی ہم بھی کہتے ہیں بیسمنٹ کو، جو بیسمنٹ بنایا جاتا ہے اس کا نام ہے بیسمنٹ فلور، طابق السفلی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہاں پر ہوں گے؟ جہنم کی بھی سب سے نیچی سطح پر منافقت کرنے والے. من النار، اس آگ میں یعنی کہ جہنم میں پہ سب سے نیچے ان منافقین کو رکھا جائے گا. ولن تجد لہم نصیرا، ہرگز کوئی مددگار ان کے لیے نہیں پائیں گے آپ، ہرگز. یاد رکھیں کتنی وہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، صحابہ کرام کی درخشندہ چمکتی ہوئی جماعت، ستاروں بری جماعت، بار بار دہراتے ہیں. وہ نہ اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے نہیں گئے ہوتے تو ہم نماز پڑھ نہیں سکتے تھے. یہ اس جماعت کا احسان عظیم ہے رہتی دنیا تک. وہ جو امت وسطیٰ تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام وصول کیا اور پوری دنیا میں پھیلایا. ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، منافقوں سے متنبی بھی کر رہا ہے، ان کے بعد ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. کوئی اگر کسی نرم دلی میں سوچ بھی رہا ہے تو اس کو بتا دیا ہے منافقوں کا یہ حال ہے. ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں جھرجھری آتی تھی یہ سوچ کر کے کہیں ہمارا ایمان میں اخلاص کے علاوہ کچھ شامل تو نہیں ہے. وہ اس قدر خبردار تھے اپنے اعمال سے. آپ سب نے سنے اچھی طرح بات عمر تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ بالکل پکی بات ہم تک پہنچتی ہے نا. آخری وقت تک ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو شامل نہیں ہے. یہ پتہ ہے نا سب کو بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ منافقین کی فہرست کیا، کہیں اس میں میرا نام تو شامل نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جو 365 دن روزے رکھ کر اور 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے نماز کر کے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر کے میری عبادت قبول ہو گئی؟ ہے کوئی؟ کبھی بھی آپ کے کانوں میں یہ بات پڑے کہ کوئی ہے جس نے سرٹیفکیٹ جاری کر لیا اپنے آپ کو یا اس کو تاثر دیا جائے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ بھی کر دیجیے گا، اس جگہ سے ہٹ جائیے گا، اپنی اولاد کو ایسے لوگوں سے دور کر دیجیے گا جن کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو چکی ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سخت تنبیہ کی ہے ان کو جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور ہم جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دکھاؤ اللہ کی صنعت کا ہے تمہارے پاس. ہاں پوری خوشخبری میں رہنا چاہیے، پوری امید میں رہنا چاہیے اللہ قبول کرے گا. ایک تنکے کا برابر اچھائی ہوگی اللہ قبول کرے گا، لیکن اگر برائی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے پاس درج ہے. کس کی قبول کرے گا یا نہیں، قرآن کے بعد قیامت میں یہ فیصلے ہوں گے. جو یہ تاثر دے، متنبہ ہو جائیے قرآن ہم
शैतान हमसे बुतों की पूजा नहीं करवाएगा। समझदार लोग बैठे हैं, बहुत समझदार है माशाल्लाह। सब अच्छी उम्मीद से एक एक इबादत करें, पूरी खबरदारी से करेंगे, क़यामत के दिन जवाब मिलेंगे सबको। जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में बाकी है, कुरान के बाद, जो कुरान में जिसका नाम अल्लाह ने बता दिया, उसके बाद जो कुछ ऐलान किए जाएंगे वो अब क़यामत में किए जाएंगे। उससे पहले कभी भी इस धोखे में ना आने पाए, ना हम ना हमारी औलाद। इज़्ज़त सबकी, एहतराम सबका, सब कोशिश में लगे रहें, सब उम्मीद से अच्छा काम करें, सब खबरदारी में रहें, अल्लाह की सीट पर कोई बैठने की कभी कोशिश ना करें। इल्लल्लज़ीना ताबू, देखिए इन तक को भी तौबा का मौका छोड़ा गया है, सिवाय किन मुनाफिकीन के? इल्लल्लज़ीना ताबू, जो तौबा कर लें, व असलहू, और इस्लाह करें अपने अमाल की, अपने तरीक़ों की, व अतसमु बिल्लाह, और मजबूत पकड़ें अल्लाह को। अल्लाह को मतलब उसकी दी हुई हिदायत को, उसके दीन को मजबूत पकड़ें। वह अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और अपने दीन को किसके लिए खालिस करें? अल्लाह के लिए। फ़उलाइका मअल मोमिनीन, फिर वो मोमिनीन ही समझे जाएंगे। नहीं करेंगे तो मुनाफिकीन है। फिर उनका दर्जा देख लिया, आग के अजाब में भी सबसे नीचे। जब ऐसा करेंगे, तौबा भी करेंगे, इस्लाह भी करेंगे, दीन को भी पकड़ेंगे, तो वो फिर मोमिनीन के साथ हैं। वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा। देखिए यहाँ अलग अलग बयान नहीं किया। जब उन्होंने माफ़ी मांग ली, अल्लाह ऐसा माफ़ करने वाला है, वो ऐसा इखलास कबूल करने वाला है। यहाँ पर मिला के कह दिया, फिर तो इत्तै बात है कि अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम तमाम मोमिनीन के लिए रखा हुआ है। ये माफ़ी मांग के हो जाएंगे तो इनके लिए भी वही अजर है। फिर हम सबके लिए ये खुशखबरी अल्लाह की, गलती हो गई, ये माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, सच्ची माफ़ी, तौबा कबूल है अल्लाह के पास। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। देखिए ये है अल्लाह की पॉलिसी। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह क्यों अज़ाब दे तुम्हें? वैसा क्यों करे कि तुम शुक्रगुजार भी हो, ईमान भी रखते हो, वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह इसको कबूल ना करे बल्कि तुम्हें अज़ाब दे दे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम उसकी बात मानकर तो आओ, तुम्हारे लिए अजर अज़ीम है, अजर अज़ीम है। देखें हम फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप मुझे इजाज़त दें, बहुत ही ज़िंदगी भर आपको फातिहा का मज़ा ही कुछ बदल जाएगा आपके लिए। हमने इसका बचपन से तर्जुमा सुना है फातिहा का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तारीफ़ है या उसकी भी सबसे ऊँची शक्ल है। मैं आपसे कहूँ, ये मेरा जो गैजेट है, ये स्लाइड चेंजर भी है, दरअसल ये फ़ोन भी है, और ज़रूरत पड़ने पर मैं इससे इसी को कंप्यूटर बना लेता हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मैं इसको बटन दबा दूँ, गाड़ी बन जाती है और मैं बैठ के जा भी सकता हूँ। और मैं आपको ये करके भी दिखा दूँ मिसाल के तौर पे। तो आप क्या कहेंगे? तारीफ़ करेंगे नहीं करेंगे कि वाह क्या गैजेट है भाई आपका? और जब आप ये तारीफ़ करें, मैं कहूँ मैं आप सबके लिए गैजेट लेकर आऊँ, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ, ये सबको ये दे भी दूँ, तो अब आप क्या कहेंगे? पहला जुमला क्या निकलेगा आपके मुँह से? शुक्रिया। देने वाले का शुक्रिया करते नहीं करते? तो तारीफ़ उस चीज़ की होती है जो नज़र आ रही हो आपको। जब वो आपकी बन जाती है, वो काबिल तारीफ़ चीज़, तो फिर क्या होता है उसका? शुक्रिया। शुक्रिया तारीफ़ की सबसे ऊंची शक्ल है। अब ज़रा जायज़ा लेके देखें, जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जो ये शख्स कह रहा है उसके पास ज़बान है जो बोल सकता है। कितने लोग गूंगे हैं इस दुनिया में? उसके पास अकल है जो समझ रहा है। वो इस वक्त अल्लाह की ईमान वाला बनकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है। ये वो शख्स है जिसके पास दिल भी है, उसके पास गुर्दे भी हैं, जिस्म पूरा मौजूद है, घर की छत से निकल कर आ रहा है, दुनिया में रह रहा है, रिश्ते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, अल्लाह ताला ने दी हुई है बेशुमार नेमतें जो आप गिन लें। और बताइए सिर्फ तारीफ़ करनी है, शुक्र भी करना है? अल्लाह मैसर भी है कि नहीं? ये सारे रिश्ते जो हमारे पास हैं, इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, बार बार जाके पढ़ लेंगे, जो जिसको शुक्र की नेमत से महरूम किया गया, हर चीज़ से महरूम हुआ। ना शुक्रापन है जो आपको कुफर की तरफ लेके जाता है। इसीलिए आयत देखिए, एक एक लफ्ज़ मोती जैसा कुरान समझ करता है। इन शकर तुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो ज़ाहिर ईमान की तरफ ही कदम बढ़ेगा। व आमन तुम, और ईमान भी होगा, ज़ाहिर शुक्र करने वाले ही बढ़ेंगे इस मंजिल की जानिब। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, तो अल्लाह को बहुत ही शुक्र को कबूल करने वाला और सबसे अलीम हस्ती को मुकम्मल जानने वाला पाओगे, जो तुम अपने अंदर जज्बात लेकर आ रहे हो, जो तुम्हारा इल्म है, जो तुम्हारा अमल है। ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह पसंद नहीं करता, बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। किससे? यहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौल, जो बुरा भला कहते हैं लोगों को खुल्लम खुल्ला ऊंची आवाज़ में, इल्ला मन जुल्म, सिवाय उसके जिस पे वाकई जुल्म किया गया। जिस पे जुल्म किया गया उसका तो ये बनता है कि वो फिर जुल्म करने वाले को पुकारता है, दिल से उसकी हुक उठती है। लेकिन इसके अलावा बदगोई को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। क्या क्या सिफत आती है उसकी? खूब सुनने वाला, जो कुछ कह रहे हो अल्लाह को पता है।
علیم بہت جاننے والا ہے کہ صحیح وجہ سے کہہ رہے ہو یا ایسے ہی کہہ رہے ہو، بہت علیم ہے، ہر چیز کو اس نے کے علم میں ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ، تم بے شک کچھ پورا اعلان کر کے کرو کوئی بھلائی یا چھپا کے کرو، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا تم معاف کر دیا کرو، ظاہر ہے یا تو تم بدلہ لو گے یا معاف کر دو گے، اگر ایسا کرو گے تم برائی سے تم درگزر کر دو گے تو جاننا کیا جان لینا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ تم دوسروں کو معاف کر دیا کرو، تمہیں بھی بہت معافی چاہیے اللہ سے، سب کو بہت معافی چاہیے اللہ سے۔ تو جب سب کو بہت معافی چاہیے اللہ سے تو ہمارا عمومی رویہ معاف کر دینے والا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں برابر کا بدلہ لینے کا اللہ ظاہر ہے موقع دیتا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے اگر تم نے اللہ کی خاطر چھوڑا تو پھر بہت بڑے اجر ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ ان الذین یکفرون باللہ، جن لوگوں نے کفر کیا کس کے لیے، انکار کیا اللہ کا، ورسلہ اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور کیا چاہا انہوں نے کہ کوئی تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ کچھ کو ہم مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس طرح رویے سے کیا چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے کہ اگر ہم ایک آدھ کو نہیں بھی مانتے تو کیا وہ کچھ کو مان تو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے تمام انبیاء پہ اس کی تمام کتابوں پہ ایمان لانا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں تو پھر یہ انکار ہی ہے، کفر کرنے والے یہی ہیں جو اس طرح کا رویہ کریں گے، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں، یہ اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ پورا دین آدم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے، سب اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول ہیں، وہی دین ہے، نہ دائیں نہ بائیں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پک اینڈ چوز کریں، اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخری آیت پہ آ گئے ہم آج کی نشست کی، یہ منافقین کے بارے میں جو سوال پوچھا تھا پورا دیکھیں کس صراحت سے بیان کیا ہے کہ اب ایمان والا اس کے آگے سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارا رویہ ان کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا، قرآن بات ہمیشہ پوری کرتا ہے اپنی، یہ بتا دیا منافقین کے انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ بیلنس کر کے بتائے گا والذین آمنوا، اور ایمان والے کون؟ ایمان والے آمنوا باللہ، جن کا اللہ پہ ایمان، ورسلہ اس کے رسولوں پہ ایمان، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور جو کسی رسول میں اللہ کے تفریق نہیں کرتے۔ یہی ہم بار بار دہراتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کے تمام انبیاء پہ پورا مکمل ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے دین پہنچایا انہوں نے۔ اولئک، ایسے ہی لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ سوف یؤتیہم اجورہم، انہی کو ان کا اجر ملے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ سے ذرا بخشنے والا اور رحم کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آخر میں جو 4 سوال ہیں ان کے 2 جواب ہم نے پڑھ لیے، جو اگلا جواب آ رہا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہوگا کہ انہوں نے جو اعتراض کیا اللہ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا سنائیں گے ان کو، اور پھر آخری آیت میں آخری جواب ہو جائے گا۔ 2 نشستوں میں سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ ہمارا ذوق و شوق بڑھا کے رکھے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔